میرے حضور کا دین سیکھنا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا۔ ساری زندگی حضور اسلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب اسلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی لوٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و برفری میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت میں ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں رات کو یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے، اور وہ جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرتا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ، یقین جانے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھو تو صحیح وہ کیا کرے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا تو لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کرتا۔ شام کو جو گھر واپس پلٹنے لگا تو پیک ہوا گوشت اس نے لیا اور وہ گھر کی طرف چل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل گئے۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا، اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ آپ سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے، اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کی۔ ماں باپ کی خدمت کتنا بڑا ہے۔ مکسیمر ٹریک علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں، اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کرے تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میں اور آپ ان باتوں کو اس نظریے کے ساتھ سماعت کریں، پوری توجہ کے ساتھ، کہ ہم ساری زندگی ان 3 باتوں کا خیال بھی رکھیں گے اور اپنی زندگی میں ان کو شامل بھی کریں گے۔ پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیجیے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جاتا۔ ایک روایت میں ہے جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور ماتے اس کی رزق میں کبھی بے برکتی نہیں، اللہ اس کو رزق کی فراوان نہیں آتا۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائیں، تو یقیناً یہ باعث سے برکت بنے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر
کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کا اہتمام کرے؟ 6 ماہ بعد، سال میں، مہینے میں تو شاید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن روزانہ تو نہیں ایسا ہو سکے۔ لیکن توجہ تو اس عمل کی طرف ہے کہ روزانہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ یہ اعمال باعث برکت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن روزانہ تو یہ نہیں ہو سکیں گے، تو پھر کیا کیا؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بنیں۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کرتا، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پہ دیا بھی جلائے گا کہ نہیں۔ یہ اپنے غصے کے جذبات ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کا مال مانا، واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی؟ وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر کو پکڑ دے، وہ موٹے حروف کی تختی لگوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے۔ میں کہتا ہوں وہ روزانہ قبر کے اوپر دیا بھی جلا دے تو صاحب جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی قبر کے نیچے روشنی تو نہیں پہنچے گی۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال مانگا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا سجدوں کی عادت دی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے۔ جب بیٹے وضو کر کے مصلے بچھا کے سر رب کے حضور رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنی کا جہاں آباد ہوگا۔ اور یہ وہ سجدوں کی توفیقات ہیں جو ہمیں اپنی بات کے لیے۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگو نماز، لوگو نماز، لوگو نماز، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آخری وصیت امت کے نام یہ تھی۔ آج ہم دیکھیں ہم کس جگہ پر 95% لوگ ہیں جو عملاً شاید نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں بھائی، صبح کے وقت 1 سے 1.5 صف پوری نہیں ہو رہی ہے، اور یہ کسی جنگل کی مسجد کی میں بات نہیں کر رہا، بڑے شہر کی بھی یہی حالت ہے، بڑے گاؤں کی بھی یہی حالت ہے، بستی کی بھی یہی حالت ہے، ٹاؤن کی بھی یہی حالت ہے، سوسائٹی کی بھی یہی حالت ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، اور ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ شادی حال چھوٹے پڑ جائے، شادی کی ولیمے کی تکلیف۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ جناب رسم ہنا کے لیے لوگ اتنی کثرت سے آئے ہوں کہ میزبان کو کرسیاں اور لگوانی پڑتی۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جلسے کے اندر مسجد کا حال فل بھر جائے اور باہر بھی 2 صفیں بچھانی پڑے، لیکن نماز کے وقت جو ہماری حالت ہے وہ انتہائی خستہ اور ناگفتہ ہے۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام کی، آخری وصیت یہ تھی۔ اور کل قیامت کے دن پہلا سوال یہ، جو محبوب اسلام کی آخری وصیت تھی، اس کا سوال کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا۔ اور میں آپ دیکھیں ہم کہاں پہ، اور یہ کسی سے کہہ وہ کہتے جی بس ہمارا کام تھا اولاد کو کہنا، وہ نہیں پڑھتے تو آپ کیا کریں؟ کسی سے کہنا وہ کہتے جی ہمارا کام تھا بس کہنا، نہیں پڑھتے تو کیا کریں؟ میں آپ کی بات قبول کر لیتا ہوں کہ جواب بالکل آپ کا جینوئن ہے کہ جناب آپ کا کام تھا کہنا، نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں۔ لیکن میرے ساتھ دوسرا سوال ہے، بیٹا ایک دن سکول نہیں گیا، سکول والوں نے کال کیا، ان کا کہ آپ کا بچہ سکول نہیں آیا۔ ان کو تو آپ نے نہیں کہا کہ جی میرا کام تھا کہنا، اب نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ ادھر بھی تو کہا جا سکتا تھا جناب ہمارا کام تو کہنا تھا، سکول میں ایڈمیشن کروا دیا، فیس دے دیتے ہیں، آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ہمارا کام تو کہنا تھا۔ ایک دن بیٹا فیکٹری میں نہ جائے تو وہاں تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا کام تھا کہنا، نہیں کماتا تو نہ کمائے۔ 1 گھنٹہ دکان لیٹ کھلے نا، ہم شام کو گھر میں پڑے بٹھا لیتے ہیں، ماں کو بھی بٹھا لیتے ہیں، بہنوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں، کہتے اس سے پوچھو اس نے کیا کرنا۔ باپ کہتا ہے میں نے 25 سال لگا کر شہر میں دکان آباد کی ہے، اگر اس سے چلتی بھی تو اس کو بتا دیں 1 گھنٹہ لیٹ نہیں کھلے گی۔ یہ تو ہو سکتا ہے یہ کہیں اور ملازمت کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میری دکان 1 گھنٹہ لیٹ۔ میں نے دیکھا کہ برادری کے اندر کل چہلم کی تقریبات تک بھی ماں باپ باقاعدہ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا فلاں کی دعا ہے، تم نے وہاں پہنچنا ہے، اور ساتھ جا کر بتانا کہ والد صاحب نے خود آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکتے صحت کی وجہ سے، تو آپ جو ہے اس کو بتا کر آنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔
جانا چاہیے، میں نہیں انکار کرتا، اچھی بات ہے، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے یار، میں نے دیکھا شادی بیاہ کی تقاریب پر بہنیں اپنے سامان 7 گاڑیوں میں لے کر جاتے ہیں، اور بھائی کہتے ہیں کہ ابھی تو پرائے مہمان یہاں پر ہے اور تم پہلے گھر کی ہو کے جا رہی ہو، تو بہنیں کہتی بھائی ہم نے 2 چھٹیاں بچوں کی پہلے کروا دی، پیپر سر پہ کھڑے، میں تیسری چھٹی نہیں کروانا۔ یار ہر شے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کل چہلم کی تقریبات سے لے کر دعوت ولیمہ اور بارات تک دوسرے شہر میں جا کے بھی ہمیں اٹینڈ کرنی پڑے تو ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ حاضری لگنی ضروری ہے۔ حضور والا ہر جگہ کی حاضری کی فکر ہے، ایک فکر نہیں رہی تو رب کے حضور حاضری کی فکر نہیں رہی۔ کبھی سوچے تو صحیح، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے بہاریں دی، جس نے مجھے جمال باق پن جوانی کا عطا کیا، کل مجھے اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کی حاضری کی مجھے فکر ہی کوئی نہیں۔ میں نے بار بار اس کے اوپر غور کرنا ہے، ہماری ذمہ داری لگائی گئی، آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری میری ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ قرآن مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے، یہ قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ آمنوا والے کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا والے ہم ہیں جن کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ۔ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنا ہوگا، محبت کے پیرائے میں، الفت کے انداز میں، کبھی اولاد نہیں مان رہی، کبھی ڈرا کر، کبھی ان کو محبت دے کر، کبھی ان کو پیار سے، مجھے اس کی طرف لانا ہی لانا، اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نہیں۔ اور ہم اپنے اسلاف کی زندگی میں انہوں نے وقت سے پہلے ان کاموں کے اوپر توجہ دی۔ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر کی کہانی کون بھول سکتا؟ جب بیٹے کی نماز کے دن قریب آگے تو بیٹے کو شکر پسند تھی اور ماں کو نماز پسند تھی۔ ماں نے پاس بٹھا کر کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب خود اس کو شکر کی پوڑی عطا کرتا ہے۔ اور جیسے ہی بیٹے نے وضو کرنے جانا ماں نے چپکے سے مصلے کے نیچے شکر کی پوڑیاں رکھ دی۔ بیٹا وضو کر کے نماز پڑھتا، جیسے مصلہ ہٹاتا تو اس کو شکر مل جاتا۔ بیٹا خوش تھا کہ اب شکر ماں سے مانگنی نہیں پڑتی، جب شکر کی ضرورت ہو اس کے حضور سجدہ کرو وہ خود عطا کرتے۔ اور ماں خوش تھی کہ مالک تیرا شکر ہے میرا بیٹا وقت سے پہلے نمازی بنا۔ ایک دن ماں گھر سے کام کے لیے نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی، دل دھڑکتا رہا کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا، آج تو شکر رکھی نہیں ہے، اور اگر آج شکر نہ ملی تو کہیں بیٹے کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ ماں کا دل دھڑکتا رہا، جیسے گھر واپس آئیں تو آتے پہلا سوال پوچھا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا لیکن ماں آج تو شکر نہیں ملی تھی کیونکہ آج رکھی جو نہیں تھی۔ تو کہا بیٹا لیکن، کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا، جو آج سجدے کا ذوق ملا وہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی، بار بار محبت کے پیرائے میں، الفت کے انداز میں اپنی اولاد کو مسجد اور مصلے کا عادی بنانا ہے۔ یہ کام اگر آپ نے کر دیا، میں کہتا ہوں یقین جانے 7 مبارکیں اس شخص کو جس کی ساری اولاد نماز کی عادی ہے۔ یار اس کی قبر میں تو سارے ثواب کا راش نہیں لگا ہوگا، کبھی فرشتے کہیں گے ابھی تیرے بیٹے نے فجر کی نماز پڑھی تھی اس کی برکت پہنچ گئی ہے، آج تیری بیٹی جب ظہر پڑھی تو اس کی برکت پہنچ گئی ہے۔ اور کتنا اچھا ہو جائے کبھی فرشتے بتائیں کہ آج تیرا پتر تہجد میں اٹھا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ گئی۔ یہ اصل کامیابی ہے اگر آپ نے اس طرف لگا دیا تو اپنی اولاد کو نماز کی عادت دیجیے تاکہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں بخشش چلتی رہے۔ دوسری چیز وقت سمٹ گیا، ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گئے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوگی۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کریں۔ حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں۔ ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ ہوتے، باپ فوت ہو گیا ہے بھائیوں کو سینے سے لگاتے۔ رشتوں کو نبھانا سیکھیے، رشتے نبھا کے ہی ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کے بارے میں کل ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور میں قاطع الرحم رشتوں کو توڑنے والا وہ کل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ شخص بار بار سوچے جو خاندان کو توڑتا ہے، جو برادری کو لڑاتا ہے، جو بہنوں میں نفرت
اور بھائیوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، وہ سوچے کل اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا۔ اور ایک حدیث کے مفہوم میں جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، جبکہ جنت کی خوشبو ابھی جنتی 500 سال دور ہوگا کہ اس کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہوگی، لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ تیسرا کام علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا پہ وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی ہاسپٹل میں فنڈ پہنچاتے تھے، تو وہ نسل در نسل نیکی آگے چلنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کل کو آئیں تو آپ کے وہاں حاجی صاحب کرتے تھے، کل کو آپ نہیں کرتے، جناب وہ بس ماں جی کے ہوتے ہوئے ہم تمہارے لیے مدد کرتے تھے، اب تم نے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نسل در نسل وہ نیکی آگے چلتی ہے، اور نیکی میں اتنی طاقت ہے یار، نیکی 7 نسلوں کو پار ہوتا ہے۔ نیکی کرتے جاؤ، نیکی میں بڑی طاقت۔ حضور اسلام نے تو جہاں تک فرمایا اگر تم ایک خشک کھجور راہ خدا میں صدقہ کر سکو تو اس کو چھوٹا نہ سمجھو، اگر ایک کھجور بھی قبول ہوگی فرمایا اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، وہ بڑھتی ہوئی جہنم سے تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ ایک کھجور کا صدقہ کیا قیمت ہے اس کی، اگر اتنا بھی قبول فرما لیا گیا تو وہ بڑا کریم ہے۔ نیکی کرتے چلے جائیں اور اپنے ماں باپ کے لیے توشہ آخرت بیچتے چلے جائیں۔ صاحب اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو، مذہب اس بات کا درس دیتا ہے، اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، عقل بھی کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا ہے تم ان کو ریٹرن کرو، ان کی خدمت کرو۔ لیکن میں کہتا ہوں اسلام، مذہب، اخلاقیات، عقل کے تقاضے یقیناً سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ صاحبوں اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے، تو صاحب یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے کل کو ویسے سلوک اسے اپنی اولاد کی طرف سے دکھانا ہے۔ کوئی امیر کبیر خاندان کا شخص تھا، اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر اپنے بیٹے کو کوئی ڈرائنگ بناتے دیکھا، تو باپ نے پوچھے بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بابا میں اپنے گھر کا نقشہ بنا۔ ہاں بیٹا تم نے کیا بنایا؟ اس نے کہا بابا یہ میرا کمرہ، یہ میری ماں کا کمرہ اور یہ میری بہن کا کمرہ۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا تم میرا کون سا کمرہ ہے؟ اس نے کہا بابا یہ پیچھے والا سرونٹ روم، یہ نوکر والا کمرہ، یہ آپ کا کمرہ۔ تو باپ کہنے لگا بیٹا یہ زیادتی نہیں ہے، تم سب کے بڑے بڑے کمرے اور میرا چھوٹا سا پیچھے والا وہ بھی نوکر والا کمرہ۔ وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا دادا وہ بھی تو پیچھے والے کمرے میں۔ یہ گھنٹوں کی تقریر ہے، اگر آپ کو مجھے سمجھ آ گئی۔ اس شخص نے تھپڑ نہیں مارا کہ تو بدتمیز ہو گیا، تو مجھے بتائے گا کہ کس کا کمرہ کہاں ہونا چاہیے، بلکہ اس نے خاموشی سے پچھلے کمرے سے بوڑھے باپ کو نکالا، لا کر اے سی آن کیا اور اس کی ٹانگیں دبانے لگا۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا 1 منٹ رکنا، میں نے بھی اپنے گھر کا نقشہ تبدیل کرنا۔ اور اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور پھر بڑا کھانا بنایا اور کہا بابا سب سے بڑا کمرہ آپ کا بنا، چاہتے ہو بڑھاپے میں تمہارا کمرہ بڑا ہو؟ سادہ سا اصول ہے، آج گھر کا بڑا کمرہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے نام پر، کل تمہیں محلے میں پریانی بٹھانی پڑے گی کہ میری اولاد نے میری چارپائی صحن میں رکھی ہوئی ہے، اور اگر آج آپ نے صحن میں رکھی ہے اور آپ ناک پہ ہاتھ رکھ سے گزرتے ہیں یہاں سے اسمیل بڑی آتی ہے، تو صاحب میں کہتا ہوں یہ تو آپ ہیں، ڈریے اس وقت سے کہیں اگلی نسل کو 1 درجہ اسمیل زیادہ نہ آئے اور وہ کہیں اٹھا کے بھائی چوک میں نہ رکھ لیں، قبل اس سے کہ مجھے اور آپ کو سخت دن دیکھنے پڑتے اپنے بڑھاپے پہ رحم کرتے ہوئے۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ سارے رویے اور یہ سارے انداز ہمارے سے ہی سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں کی۔ حضور اسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا، انس اپنے بڑوں اپنے بوڑھوں کا ادب کیا کرو، فرمایا کل جب تم بوڑھے ہوگے اللہ تمہارے ادب والے پیدا کرے۔ بڑوں کا ادب یہ دین ہے اور چھوٹوں پہ شفقت یہ دین ہے۔ آئیے بس انہیں میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت اور لمبی زندگی نصیب فرمائے، جن کے ناراض ہیں ان سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر راضی کر سکو، آج موقع ہے، کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام سے 100 باتوں کی ایک بات پر بات ان کی کہ جن کی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے میرے حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا
کہ حضور جی ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ دو لفظی سوال تھا، ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ لیکن دریا کو سمندر میں بند کر دینے کا فن میرے حضور سے زیادہ ہوتا ہے۔ سوال تھا حضور ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ آقا کریم اسلام نے دو لفظی جواب دیا، فرمایا وہ تیری جنت وہ تیری جہنم ہوتی ہے، فیصلہ میرا ہے، اختیار آپ کا ہے، چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے اور چاہیں تو کسی اور راستے پر چل پڑے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ ہمارے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا